بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایت البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انجام عبرت افروز۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کرکرا نامی شخص اسباب نبوی کی حفاظت پہ مامور تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ لوگ اس انجام عبرت افروز کی وجوہات تلاش کرنے لگے تو اس کے سامان سے ایک عبا نکلی جو اس نے چوری کر رکھی تھی۔ بخاری کتاب الجہاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے غزوہ خیبر میں ایک آدمی دیکھا جس کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا یہ دوزخی ہے۔ جب میدان حق و باطل گرم ہوا تو اس آدمی نے مسلمانوں کی طرف سے بہت جوانمردی دکھائی، آخر سخت زخمی ہو گیا۔ پس بعض حضرات کو فرمان رسالت میں شک گزرنے لگا، لیکن جب اس آدمی کو زخموں نے تنگ کیا تو اس نے بے قرار ہو کر تیر سے خودکشی کر لی۔ کچھ مسلمان بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی۔ پھر آپ نے اعلان کروا دیا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر ایمان والا، بے شک اللہ تعالیٰ فاجر آدمی کے ذریعے بھی دین کی مدد فرماتا ہے۔ بخاری کتاب المغازی۔ احادیث مطہرہ سے معلوم ہوا کہ حضور اپنی امت کی کیفیت ایمانی اور حالت کفر سے بخوبی واقف ہیں اور اعمال و افعال کے اخلاص کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو لوگ بزم خود دین کے بڑے پاسدار ہیں اور لوگ ان کے اس وصف سے بہت متاثر نظر آتے ہیں، ان سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارشادات و کمالات نبوت سے اعراض کرنے سے کوئی عمل بھی مستحسن نہیں رہ سکتا۔ ان کی استعانت دینی مذکورہ صدر احادیث کی روشنی میں نار جہنم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ انعامات جنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ اشارے سے تقسیم ہوں گے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ علم مستقبل۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ نے بے چینی سے رات بسر کی کہ دیکھیے یہ سعادت کس کو حاصل ہوتی ہے۔ صبح آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اس وقت ان کی آنکھیں دکھتی تھیں۔ آپ نے لعاب دہن لگا کر آنکھیں ٹھیک فرما دیں اور پرچم اسلام ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ بخاری۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کا حال جانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس پر یقین واثق ہے۔ اگر یقین نہ ہوتا تو بے چینی اور بے قراری کی کیا ضرورت بنتی ہے۔ بس یہی سوچ کر سو رہتے کہ مستقبل کا ہر پیچ و خم بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضور کو کیا خبر، معاذ اللہ تعالیٰ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے محبوب کا علم غیب علوم الہیہ کا مظہر ہے، اس لیے نخانہ لاہوت سے لے کر مظاہر ناسوت تک کوئی چیز ان سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن دافع بلا ثابت ہوا کہ جس کی وجہ سے آن واحد میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھوں کو قرار آ گیا، چنانچہ جو خبر دی تھی حرف بحرف پوری ہوئی۔ تمام لوگوں کی عمر کا علم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی، سلام پھیر کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم نے اس رات کو دیکھا آج سے 100 برس کے آخر تک کوئی آدمی جو زمین پر ہے زندہ نہ رہے گا۔ بخاری کتاب العلم۔ حدیث میں قطعاً واضح ہے کہ آپ اہل زمین کی حدود عمر سے بخوبی آشنا ہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب تمام افراد کے وقت وفات کا تعین ہو، اور یہ امر علوم خمسہ میں سے ایک ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حضور عطائے خداوندی سے علوم خمسہ کے بھی جاننے والے ہیں۔ علم شہادت اصحاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہم سے متعلق لوگوں کو ان کی خبر شہادت آنے سے قبل ہی بتا دیا تھا۔
فرمایا اب جھنڈا زید نے سنبھالا پس شہید ہو گئے، اب جعفر نے اٹھایا پس شہید ہو گئے، اب ابن رواحہ نے پکڑا وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے تھاما اور اللہ نے کامیابی مرحمت فرمائی۔ بخاری کتاب المناقب۔ عذاب قبر اور اس کے اسباب کا علم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان میں ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ہری شاخ لی اور دو ٹکڑے کر کے ایک ایک قبر پر رکھ دی۔ استفسار پر فرمایا جب تک یہ سرسبز رہے گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ بخاری کتاب الجنائز۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے عذاب و ثواب سے باخبر ہیں، بلکہ سب کے گناہوں اور نیک کاموں کو بھی جانتے ہیں۔ نیز حضور کے دست نبوت سے منسوب ہری شاخ بھی دافع بلا اور حاجت روا بن سکتی ہے۔ میرے آقا کے فیوز و برکات کا کیا عالم ہوگا۔ زمانہ آخر کی ایک ستمگر قوم۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ مخبر صادق نے فرمایا زمانہ آخر میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو عمر کے چھوٹے اور عقل کے کھوٹے ہوں گے، ان کی زبانوں پر احادیث نبوی کا ورد ہوگا، لیکن اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کے ایمان حلق سے آگے نہیں جائیں گے، تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دینا۔ بخاری، ترمذی، کنز الاعمال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں کچھ سونا ارسال کیا۔ آپ نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم فرمایا۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی آگے بڑھا، اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، رخسار لٹکے ہوئے تھے، پیشانی آگے نکلی، داڑھی بڑی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈرو۔ حضور نے فرمایا اگر میں خدا کی نافرمانی کرتا ہوں تو پھر اس کی اطاعت کون کر رہا ہے؟ اللہ نے تو اہل زمین کی امانت میرے سپرد فرما دی ہے، مگر تو مجھے امین ہی نہیں جانتا۔ غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، مگر آپ نے منع فرما دیا۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا اس کی نسل سے یا اس کے پیچھے سے ایسی جماعت نکلے گی جو قرآن تو خوب پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے خلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل کفر سے دوستی رکھیں گے۔ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قتل کر دوں جیسے قوم عاد کو کیا گیا۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ یہ حدیث مسلم، نسائی، مشکوہ، موطا اور کنز الاعمال میں بھی مذکور ہے۔ موجودہ دور میں نگاہ دوڑائیے وہ کون سی قوم ہے جو مسلمان کہلوا کر مسلمانوں سے دشمنی کرتی ہے اور کفار سے دوستی کے رشتے ناطے جوڑتی ہے۔ یہ بدترین کام پہلے ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا تھا اب اس کے پیروکار کر رہے ہیں۔ مولوی حسین احمد صاحب مدنی دیوبندی کی زبانی سنیے۔ صاحبو، محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتداً 13ویں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا۔ ان کے قتل کو باعث ثواب سمجھتا، سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ہزاروں آدمی اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی، خونخوار اور فاسق شخص تھا۔ الشہاب الثاقب، سواد 43۔ یہ بات علامہ شامی قدسرہ نے بھی رد المختار شریف جلد 100 میں نقل فرمائی ہے۔ وقع و نظائر آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں مذکور نشانیاں کس قوم میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن پڑھنے کا دعویٰ، سر منڈانے کا جذبہ، داڑیاں ناف تک پہنچی ہوئیں، مسلمانوں پر کفر کے فتوے اور کافروں سے دوستی کن لوگوں کا شعار ہے؟ تحریک پاکستان میں گاندھی اور انگریزوں کو کن ستم گروں نے خوش کیا، اور قائد اعظم و علامہ اقبال پر کن لوگوں نے کفر و شرک کے فتوے صادر کیے؟ جانب مشرق کے لوگ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے کچھ لوگ نکلیں گے، وہ قرآن حکیم پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر واپس نہ لوٹ آئے۔ دریافت کیا گیا کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی سر منڈانا، یا فرمایا سر منڈائے رکھنا۔ بخاری کتاب التوحید۔ عرب کی مستند تاریخ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ سر منڈائیں گے۔ نجدی گروہ۔
کے حق میں صراحت ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے متبعین کو سر منڈانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ الفتوحات الاسلامیہ سواد 368 جلد 3۔ الدراسینیہ میں ہے کہ یہ لوگ عورتوں کو بھی سر منڈانے کا حکم دیتے۔ نجد و حجاز کا جغرافیائی نقشہ دیکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ علاقہ نجد مدینہ منورہ سے عین مشرق کی جانب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں بھی مشرق کا لفظ موجود ہے۔ حضور نے مشرق کی طرف منہ کیا اور فرمایا، فتنہ ادھر سے اٹھے گا 3 بار اور شیطان سیرت لوگ نکلیں گے۔ وادی نجد نگاہ نبوت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے شام و یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کی اور نجد میں؟ فرمایا، وہاں نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ یہ حدیث ترمذی مشکوہ موطا میں بھی وارد ہے۔ اس مقام پر مولوی وحید الزماں صاحب نے تسعیر الباری شرح بخاری میں تحقیق کا خون بڑی بے دردی کے ساتھ کیا ہے۔ لکھتے ہیں، نجد سے مراد وہ ملک ہے عراق کا جو بلندی پر واقع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، کیونکہ ادھر سے بڑی بڑی آفتوں کا ظہور ہونے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اسی سرزمین میں شہید ہوئے۔ کوفہ، بابل وغیرہ یہ سب نجد میں داخل ہیں۔ بعض بے وقوفوں نے نجد کے فتنے سے محمد بن عبد الوہاب کا نکلنا مراد رکھا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ مسلمان اور موحد تھے، وہ تو لوگوں کو توحید اور اتباع سنت کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کا نکلنا تو رحمت تھا، نہ کہ فتنہ۔ ہم حیران ہیں کہ یار لوگوں کو جھوٹ بولنے کی کس قدر مشق ہے، حالانکہ جغرافیے کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ نجد و عراق 2 مختلف علاقے اور مقامات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے حج کا میقات ذات عراق مقرر فرمایا، جبکہ اہل نجد کے لیے قرن منازل مقرر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نجد و عراق 2 جدا جدا علاقے ہیں، ورنہ ایک علاقے کے لیے 2 میقات مقرر فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ مزید تحقیق کے لیے مولوی مسعود عالم ندوی صاحب کا بیان پڑھیں۔ نجد کا جنوبی حصہ جو العارض کہلاتا ہے، اس کا مشہور شہر ریاض ہے، جو آج سعودی حکومت کا پایہ تخت ہے۔ عارض کو جبل یمامہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے گرد و نواح کی زمین وادی حنیفہ اور یمامہ کہلاتی ہے۔ شیخ الاسلام کی جائے پیدائش عینیہ اور مرکز دعوت دریا اسی وادی میں واقع ہیں۔ حاشیہ کتاب محمد بن عبد الوہاب سواد 16۔ نیز یاد رہے کہ عہد رسالت کے ابتدائی دنوں میں حضور کی دعوت حق کے جواب میں سب سے گندہ رویہ بنی حنیفہ نے اپنایا۔ پھر اسی حرمہ نصیب جگہ سے مذکورہ شخص پیدا ہوا جس نے اپنے اور اپنے ماننے والوں کے سوا تمام امت مسلمہ پر فتویٰ کفر لگایا اور افتراق و انتشار کا ایک بڑا سبب ٹھہرا۔ علم غیب دلیل نبوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح خیبر کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں تم سے کوئی سوال کرتا ہوں، کیا تم سچ بولو گے؟ وہ بولے، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا باپ کون ہے؟ بولے، فلاں۔ آپ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ بولے، آپ نے سچ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، کیا تم سچ بولو گے؟ بولے، ہاں اے ابو القاسم، اگر آپ سے جھوٹ بولیں گے تو آپ کو اسی طرح پتہ لگ جائے گا جیسے ہمارے مورث صالح کے بارے میں آپ جان گے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا؟ بولے، ہاں۔ فرمایا، کیوں؟ بولے، اس لیے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے ہمیں نجات مل جائے گی، اور اگر سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ بخاری کتاب الطب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی کا کیا کہنا، دنیا کی عیار ترین قوم کو گفتگو میں یوں قائل کر لینا واقعی نبوت کی برہان عظیم ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہودی بھی آپ کے علم غیب کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، مگر کیسا مسلمان ہے وہ جو آقا و مولا کے اس وصف جلیل کا انکار کرنا فرض عین سمجھتا ہے۔ علم غیب نبوت کی روشن دلیل ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو اور جو گھروں میں چھپا کر آئے ہو۔ القرآن۔ معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت اور علم رسالت کے سامنے غیب و شہادت یکساں مقام کے حامل ہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔